پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چغلی کھانے والا سبجیکٹ اردو کلاس 6۔ آج ہمارا پارٹ 2 آدھا ہم نے اس کا ٹاپک کل پڑھا تھا اور آدھا ہم آج پڑھیں گے۔ بچوں جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو ہم تھوڑا سا دہرائیں گے۔ چغلی کھانے والا یعنی ایک گاؤں میں ایک چغلخور تھا، اس کو یہ بری عادت تھی، وہ ہر ایک کی چغلی کھاتا تھا۔ اس کو تب تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ چغلی نہ کھائے۔ آخر تنگ آ کر اس نے وہ گاؤں چھوڑ دیا تو ایک دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں ایک کسان کے پاس رہنے لگا۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ میں نہ تنخواہ لوں گا، تو مجھے صرف روٹی اور کپڑا ہونا چاہیے۔ آپ مجھے صرف روٹی اور کپڑا دو تو میں آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لوں گا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک شرط اور رکھی کہ آپ مجھے 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دے دو۔ تو کسان مان گیا۔ تو یہی ہمارا جو تھا، ہم نے کل کا ٹاپک پڑھا تھا، تو آج ہم اس سے آگے دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ جب چغلخور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ یعنی پہلے اس نے جا کر کسان کو بتایا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، تو اور بیوی کو بتایا کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کو ایک بیماری لگی، آپ اس کا جو جسم ہے وہ نمکین ہو گیا، آپ اس کو چاٹ کے دیکھو۔ تو اس کے خاوند کو کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ انسانوں کو کھاتی ہے۔ تو جب چغلخور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چغلخور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغلخور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ چغلخور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال ببوکے ہو گئے۔ یعنی لال ببوکے کا مطلب ہے کہ ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے چغلخور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغلخور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ یعنی پہلے جو کسان کی بیوی تھی اس کے بھائیوں کے پاس گیا، تو وہاں سے اس کو بول کے تو اب کسان کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور ان کو کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہو، یعنی تم اچھے سکے بھائی ہو۔ تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ چغلخور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ کھیتوں میں آ کر دیکھ لیں۔ تل ملا اٹھنے کا مطلب ہے بے چین ہونا۔ تل ملا کے اٹھنے کا مطلب ہے بے چین ہونا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کو اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ بیوی چاہتی تھی تاکہ میں اس کے جسم کو چاٹ کے دیکھوں، تو مجھے اس طرح بتایا ہے نوکر نے کہ اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہے، تو اس کو کوئی بیماری ہے۔ تو شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، انسانوں کو کھاتی ہے۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا اور بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ کر اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی اس نے بغیر سوچے سمجھے کام کیا۔ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریب کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکلا اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کو غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغلخور کی کار ستانی ہے، یعنی سب اسی کا کیا ہوا ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغلخور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغلخور ایک نہایت برا کام ہے، یعنی چغلخوری جو ہے ایک نہایت برا کام ہے۔ چغلخور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ بچوں اس میں کوئی شک نہیں، چغلخور ہے جو اس کو بہت سزا ملے گی۔ قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور چغلخور جو ہے اللہ نے اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے، اور چغلی جو ہے یہ برا کام ہے۔ تو اب جو کچھ الفاظ معنی ہیں، مان جایا یعنی اس کا مطلب ہے سکا بھائی، تل ملا اٹھا بے چین ہونا، دال میں کالا شک و شبہ کی بات، کار ستانی
سازش۔ بچوں آج کا ہمارا ٹاپک کتنا ہی، اللہ حافظ۔